اذان اور تکبیر اور خطبے کی اذان، یہ تین چیزیں، اذان، تکبیر اور خطبے کی اذان۔ تکبیر میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ اقامت، سمجھتے رہنا۔ اذان کا مطلب ہے اعلان۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان۔ مطلب یہ ہے اے لوگو، اللہ کے گھر میں اپنے کام کاج چھوڑ کے سجدہ کرنے کے لیے آ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے۔ اذان کا مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اشہد، ایک ایک لفظ بولوں گا، ترجمہ سن لینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، میں نے بتائی دیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تو اذان کا ترجمہ مطلب۔ تو اعلان اندر ہوتا ہے یا باہر؟ کہاں ہونا چاہیے؟ ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، محلے والوں کو، بستی والوں کو بلایا جاتا۔ تو اذان کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب ہو گئی اقامت۔ اقامت کب ہوتی ہے؟ جو تکبیر کہتے ہیں نا مؤذن صاحب، اقامت ہوتی ہے جماعت کو کرنے کے لیے، سب نمازیوں کو بلانا، اکٹھا کرنا، باہر والے نہیں بلکہ مسجد والوں کو۔ کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر، پہلے تو جا کر کے صفے بنا کے بیٹھنا چاہیے، یہ طریقہ۔ تو اقامت جو ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، امام کے پیچھے، ادھر آدھر ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ گئے؟ تو یہ اندر ہے، یہ بھی اعلان، مگر یہ کس کے لیے اعلان ہے؟ مسجد کے جو اندر ہیں، اندر والوں کے لیے۔ تو اب اقامت کہاں ہونی چاہیے؟ تکبیر جس کو بولتے ہیں کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد کے اندر۔ اب ہو گئی جمعے کے خطبے کی اذان۔ تیسری چیز، جمعے کے جو خطبہ ہے نا، خطبہ، یہ بھی اعلان جو ہے، اذان ہے تو یہ بھی اعلان باہر والوں کے لیے ہے۔ خطبہ جو ہوتا ہے وہ تقریر ہوتی ہے عربی میں، حضور کی عربی زبان تھی تو وہ عربی میں تقریر کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس کا نام خطبہ، تقریر، بیان، خطبہ، اسپیچ، بھاشڑ، یہ سب زبانیں بدلی ہوئی ہیں، بات ایک ہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو خطبے کی اذان بھی مسجد کے باہر ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے بولو؟ میں نے پہلے بتایا امام اعظم کے ماننے والے ہم، انہی کے فقہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی ہونا چاہیے امام کے سامنے، لیکن زیادہ تر علماء اور علماء جمہور، زیادہ تر علماء، سب کا اتفاق اس پر ہے کہ مسجد کے جو خارج مسجد ہے نا، جہاں تک مسجد ہے، یا تو وضو بنانے کی جگہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر، یا باہر آنگن میں کھڑے ہو کر امام کے سامنے جہاں خطبہ پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے خطبے کی اذان ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو، ایک چیز رہ گئی، جو اقامت ہوتی ہے، ہمیں کہاں پر کھڑا ہونا چاہیے؟ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہی سارے مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے تکبیر سنتے ہیں، اقامت سنتے ہیں۔ سمجھے؟ لیکن امام اعظم کے نزدیک، یہاں پر ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔
کہا ہونا چاہیے؟ بولو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، یہی کتابوں میں۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ مسئلہ ہمارے چچا نے پوچھا، بڑی پوچھنا چاہیے یار ایسی باتیں تاکہ سب میں پہنچ جائیں۔ کیا ہو جائے؟ بولو سب میں۔ اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہے، ابھی اختلافی بات نہیں، اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے تاکہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ اور حضرت جو پیجامہ پہنتے ہیں نماز پڑھاوت ہیں، ان کے پیجامہ لوٹرت رہتے ہیں، تو کیسے نماز؟ لوٹرت کا مطلب اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سنو، پیجامہ یا تہبند، ہاں اگر میں نے پہلے بتا دیا کھڑے ہو کے آسانی سے سن سکتے ہو، کھڑے ہو کے سن لو، بیٹھ کے سننا چاہتے ہو آپ کی مرضی، مگر سن لو۔ یہ ہوتے ہیں، یہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ٹخنے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ پیجامہ یا تہبند، جس کو لنگی بھی بولتے ہیں، اس سے اوپر ہونا چاہیے نیچے ہونا چاہیے؟ اب میری سن لو نا، تم ہی بتا دو گے تو پھر کیا ہوگا۔ اصل میں دو چیزیں ہیں۔ کیا چیز؟ دو چیزیں کیا؟ عرب میں پیجامہ تہبند، عرب میں پہلے لوگ جو پٹیل ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، شیخ ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتے تھے، تو وہ تہبند اور لنگی کھچیڑ کے غرور میں چلتے تھے، تکبر اور گھمنڈ میں چلتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے یہ پیچھے کا نا، آج بھی کچھ لوگ چلتے ہیں تو پیچھے کا کھچڑتا ہوا چلتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے چلتے تھے غرور، تکبر، گھمنڈ میں۔ دوسری چیز تو یہ غرور، تکبر، گھمنڈ میں اس ٹخنوں سے نیچے پیجامہ کرنا جائز نہیں، سمجھ لینا بات۔ دوسری چیز، وہ دور اتنا پکا اور اتنا مضبوط، ہر طرف پتھر ٹیلز لگی ہوئی ایسا نہیں تھا، گندگی رہتی تھی، کیچڑ رہتی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ حکم ہوا ہے کہ پیجامہ اس سے اوپر اگر رہے گا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، سنے گا نہیں، اس خطرے سے بچ جاؤ گے تاکہ تمہارے کپڑے پاک رہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ تو ہوگا دو طریقے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب ٹخنا اگر ڈھک لیا تو نماز نہیں ہوگی، تو موزے پہن کے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس میں تو ٹخنا کیا، ایڑی بھی چھپی ہوئی ہے، پاؤں بھی چھپا ہوا، سب کو جو منع کیا گیا نماز میں اس لیے کیا گیا، وہ دور تھا متکبر لوگ ایسا کرتے تھے، سمجھے؟ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیٹ تھوڑا بڑا تھا۔ جس بھائی کا اگر پیٹ بڑا ہو، پہلے تو دعا کروں گا اللہ اس کے پیٹ کو چھوٹا کر دے، برا مت مانیو۔ کہیں سوچو یار 7 روٹی کھاتے تھے، یہ دعا کر دی 2 ہی کھائی جا رہی ہیں۔ سنو، تو وہ پیٹ پہ تہمند وغیرہ باندھتے تھے، تہمند ڈھیلا ہوتا ہے چلنے میں، تو وہ نیچے کو سرک کے آ جاتا تھا تھوڑا۔ اب نیچے کو ادھر سرکے گا تو ادھر بھی تو نیچا ہوگا، بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا نیچے ہو جاتا تھا۔ اگر جس کو یہ عذر ہے، جس کو یہ بات ہے کہ پیٹ اگر بڑا ہو، تو ایسے نہیں ہے کہ بار بار چڑھاتا رہے، نماز میں بھی چڑھا، نیچے ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ کپڑا اگر پاک ہے ٹخنوں سے اوپر پہننا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے تاکہ تکبر سے ہی بچ جائیں اور گندگی سے بھی بچ جائیں۔ اگر کسی کا نیچے ہو گیا اور اسے پتہ نہیں تھا، نہ تو اسے تکبر کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا وہ سنا ہے، نہ ہی اس کا وہ خراب ہوا، اگر ٹخنوں سے نیچے تھا اور یہ اس کو عذر تھا، نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ لوگ یہ بٹن کھولتے ہیں، بٹن کھولتے ہیں، یہ بھی کرتے نا، یہاں تک بٹن کھلے ہوئے ہیں اور نماز چل رہی۔ ارے یار ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، تم کسی کے سامنے بے شعوری سے تھوڑی چلے جاؤ گے،
سمجھے؟ تو یہ ہڈی اور یہ سب یہ کھول کے اتنی گرمی تو تمہیں لگ نہیں رہی. اگر بائی چانس اوپر کا کھلا رہ گیا بٹ یا کسی کا اتنا بہت زیادہ ٹائٹ اب گلا گھٹ رہا وہ لگائے پڑا کہ نماز نہیں, کھول کے نماز پڑھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکلیف نہیں ہے. ورنہ ایسے سلواؤ جیسے یہاں لگ گیا اپنے آرام سے. کچھ لوگ ننگے سر نماز پڑھ لیتے, ان کے بال نہ بگڑے, سمجھے؟ جیل لگایا وہ ختم نہ ہو جائے. تو پھر اس کا مطلب نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہو. ٹوپی اوڑھنا ایک شان, ایک پہچان ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ٹخنوں سے کہاں رہنا چاہیے پیجامہ؟ بہت سارے بہت زیادہ اوپر کر لیتے, پنڈلی تک چڑھا لیتے ہیں, سمجھے؟ بہت سارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا اگر لچا تو گھٹنا بھی دکھ رہا. سمجھ میں آ گئی؟ نہیں, ٹخنوں سے اوپر کرنے کا مطلب میرا دیکھ رہے ہیں, ٹخنوں سے اوپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم اسے نیکر بنا لو. سمجھ رہے؟ ہاں, ہر چیز تہذیب کی, قاعدے کی اگر آدمی دماغ سے چلے سوچے تو بہت ساری چیزوں میں سدھار کر لیتا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بہت زیادہ اونچا کر لیا تو وہ کہتا ہے او لگتا وہابی ہے تو دیوبندی ہے وہابی. اور اگر کسی کا نیچے اگر ہو گیا قبر پجا, یہ قبر پجا, مطلب دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے, تو سدھارے گا کون؟ سدھرو گے کیسے؟ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ بڑا ہو, نیچا آ گیا ہو, یا اسے پتہ نہیں ہو, اس نے نیا نیا سلوایا, درزی نے نیچا کر دیا. کچھ لوگ اگر نیچا ہو جاتا تو اس کو پلٹ پلٹ کے پینٹ جو ہے نا, پینٹ پلٹ پلٹ کے یہاں تک چڑھا کے پڑھتے ہیں. الٹے کپڑے سے نماز مکروہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الٹے کپڑے, یہ الٹا ہو جائے گا نا, ایسے کر کے چڑھاؤ گے تو الٹا ہو جائے گا, نہیں ہوگا؟ بولو نماز کیا بولو؟ مکروہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی کو کچھ اور پوچھنا ہو جس میں تم لوگ اختلاف یا وہ سب کرتے ہو چھوٹی چھوٹی بات, لڑو مت, سلجھا لو مسئلے کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھائی مجمع سے بھی پوچھ سکتا ہے, اگر پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. کسی کو کوئی بات ہو تو پوچھ سکتا ہے کوئی بھائی. اگر کوئی بھی پوچھنا ہے, میں تو اختیار اس لیے دے رہا ہوں زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں ہم تک پہنچ جائیں. صحیح ہے. اگر آدمی ناپاک ہے, کیسے پاک ہوگا؟ پاک کیسے ہوگا یہ بتاؤں. اگر آدمی ناپاک ہے, توجہ سے سننا, تو کہیں پر اگر اس کے ناپاکی, گندگی, نجاست لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کو دھو لے. سمجھ رہے؟ اس گندگی کو پانی سے صاف کر لے. اس کے بعد اتنے ہاتھ دھوئے, اور پھر جیسے نماز کا وضو بناتے ہیں ایسے ہی وضو بنا لے. اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو دھو لے اچھے سے کم 3 قطرے پانی کے بہہ جائیں. یہ تو ہو گیا طریقہ. غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. کتنی چیزیں بولو؟ 3 چیزیں. اگر یہ 3 چیزیں ادا نہیں ہوئی, 50 بالٹیوں سے نہا لیے تب بھی پاک نہیں ہوگے. نمبر 1 کلی کرنا. اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کرو, اور اگر روزہ ہے تو غرارہ مت کرو. کہیں پتہ چلے آدھا گلاس پانی اندر اور آدھا باہر, اور کہہ رہا یار روزہ نہیں لگا آج, تو لگتا کیا 2 گلاس پانی پی گیا غرارے میں تو ہی. سمجھ رہے؟ تو دوسرا کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا. ایک چیز سمجھ لو, یہ ناک میں جو ناک سوکھ کے جم جاتی ہے اس کو چوہے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہاں کیا بولتے ہیں حضرت بتاؤ آپ لوگ؟ اور بولی تو رہے ہو, پہلے مسئلہ سن لو. یہ ناک جو جم جاتی ہے گندگی اور وہ چپک جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولو نا. نکٹی. نکٹی تو عورتوں کو بولتے ہیں. اچھا, ہنسی کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے تمہارے. تو وہ جو ناک چپک گئی ہے نا, چپک گئی ہے, چوہا بولتے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو.
جب ناک میں پانی دو تو اس کو چھڑا لیو، اگر وہ چپٹ جاتی ہے تو پانی بھیگنے نہیں دیتی ہے، اندر کی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اور اندر کی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اگر وہ روزہ نہیں ہے تو نرم ہڈی تک اس کو چڑھاؤ، اور پھر تیسرا سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو دھونا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل میں۔ تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے اپنے امام لوگوں سے یاد کرا کرو، اپنے آپ کو سدھار سکتے ہو، انشاءاللہ کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔